یہی ہمارے فضیلت الشیخ محمد نسیم اختر ندوی عمری، جی ہاں، نسیم اختر اور نسیم اختر عمری ندوی تشریف لائیں۔ آپ کی پیدائش 1982 کی ہے۔ صوبہ بہار سبول نامی گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اپنے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری ندوۃ العلماء سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد دارالسلام تشریف لائے، وہاں پر انہوں نے دعویٰ کے اندر تخصص کیا، وہاں پر جو قسم الدعویٰ اس کے اندر آپ نے تخصص کیا۔ پھر اس کے بعد ایک داعی کی حیثیت سے ماشاءاللہ مختلف مقامات پر اس طرح کے کیمپ لگواتے ہیں، اور کیمپوں کے اندر بلکہ کیمپ کا چلانا، منظم انداز میں چلانا، یہ آپ کا شیوا ہے۔ الحمدللہ دلی کے ہمارے اپنی جمعیت کے مرکز میں آپ نے ایک بہت بڑا شاندار کیمپ چلایا تھا، اور اسی طریقے سے مختلف جگہ کیمپ چلاتے ہیں جس کے اندر مختلف علماء کو دعویٰ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور آپ مولانا ریاض موسیٰ صاحب ملے باری سے آپ لوگ واقف ہیں، آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور جامعہ دارالسلام کے اشراف میں کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ پر ایک چند مہینے مجلہ بھی نکالا تھا، بعد میں وہ بند ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے ترجمے اور چھوٹی چھوٹی تالیفات انہوں نے کی ہے۔ انہی تالیفات میں سے ایک یہ قادیانیت ہے، جس کا اصل حصہ جو صلب موضوع جس کو کہا جاتا ہے، یہ میرے ڈاکٹریٹ کے رسالے کا ایک حصہ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے میرے سامنے پیش کیا، تو اس کے بعد مجھے ہمت ہوئی کہ تالیف میں منظر عام پر لاؤں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اختصار کے ساتھ آپ کے بارے میں جو کہنا ضروری تھا۔ ایسے تو یہاں پر مکمل تعارف تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد میں آپ کا جو موضوع ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مرزائیت کے وجود کے حقیقی اسباب، قادیانیت کیسے وجود میں آئی، اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں کام کر رہی تھی، اور کیسے منظر عام پر آئی، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے سیر حاصل بحث کریں گے، تاکہ آپ حضرات کو پتہ چلے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کوئی نبوت نہیں تھی، بلکہ دشمنان اسلام نے اس نبوت کو کھڑا کیا تھا۔ اور تمام باتیں انشاءاللہ شیخ کے محاضرے میں آئیں گی۔ تو فضیلت الشیخ نسیم اختر ندوی کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورۃ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 110۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد مسلمان اور اس میں بھی صحیح العقیدہ بنایا، کیونکہ اس دنیا میں صحیح العقیدہ مسلمان ہونا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ہمارے استاذ گرامی،
حاضرین جلسہ، علماء کرام، دعات و مبلغین اور ائمہ حضرات، اس وقت جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یا میرے سپرد کیا گیا ہے وہ ہے مرزائیت کے وجود کے حقیقی اسباب۔ صبح سے الحمدللہ قادیانیت کے موضوع پر، اس کے مختلف پہلو پر ہم لوگ بہت ساری باتیں سنتے آئے ہیں۔ ابھی ہمارے محترم ڈاکٹر شمیم قمر فلاحی صاحب کے تقریر میں یا ان کے اس محاضرے میں ہم نے سنا کہ مرزائیت یا قادیانیت کے وجود کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ انگریزوں کی پشت پناہی حاصل تھی تو یہ بات زیادہ مناسب نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہا جائے کہ قادیانیوں کو انگریزوں نے ہی کھڑا کیا ہے۔ بالکل بات مسلم ہے اور میرے موضوع سے یہ بات بالکل متعلق ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اور اس کی وضاحت سے قبل اس کو سمجھنے کے لیے، یہ بات بھی آ چکی ہے لیکن اس کو میں نچلی سطح میں اتر کر، تاکہ ہمارے عوام جو یہاں تیلگو جاننے والے زیادہ ہیں وہ گاڑھی اردو کو شاید نہیں سمجھ پاتے ہیں، میں کوشش یہ کروں گا کہ نچلی اردو جہاں تک ہو سکے، کیونکہ ہم سب سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور یہ حقیقت کو پانے کے لیے کہ کیسے اس کا ہم مقابلہ کر سکیں، جو بھائی انجانے میں، لا علمی میں، نہ جاننے کی وجہ سے اس فتنے میں گرفتار ہو رہے ہیں، اس کو کیسے نکال سکیں، اس کے لیے ہم یہاں سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کی سطح میں اتر کے بات کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے لیے دلائل انشاءاللہ میں دوں گا، کیونکہ بغیر دلیل کی جو بات ہوتی ہے اس میں مضبوطی نہیں ہوتی، دلیل کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے اور پائیداری ہوتی ہے۔ تو مرزائیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے وجود کے حقیقی اسباب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہندوستان کی تاریخ اور خاص طور پر ہندوستان کی جو آزادی کی تاریخ ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً 850 سال تک حکومت کی نہیں بھائی؟ جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ جمایا اس وقت کن کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی، ہے نا؟ مسلمانوں کی حکومت تھی، کسی دوسرے کی نہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریزوں نے حکومت کو چھینا اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ آپ بتائیے، جس کا گھر لٹتا ہے، جس کے گھر میں آگ لگتی ہے، وہ زیادہ سر پٹتا ہے اور وہ زیادہ روتا دھوتا ہے، وہ زیادہ اس کی واپسی کے لیے کوششیں کرتا ہے یا دوسرا شخص کرتا ہے؟ جس کا گھر جلتا ہے، جس کا گھر لٹ جاتا ہے، وہ زیادہ پریشان حال ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا اس کا پڑوس والا زیادہ پریشان حال ہوگا؟ یا اگر پیڈا میں کوئی شخص پریشان حال ہو، کیا اس کے لیے پنجاب میں رہنے والا کوئی شخص زیادہ اس کے لیے پریشان رہے گا، یا اس کے گھر کے بغل والا یا اس کے گھر والا زیادہ پریشان حال رہے گا؟ ہندوستان کی تاریخ کو بھی مسخ کر کے آج پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تاریخ کو بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے آزادی ہند میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور گنے چنے لوگوں نے اگر حصہ بھی لیا تو گنے چنے لوگ ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں نصاب تعلیم میں داخل کی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو ہمیں ہندوستان کی تاریخ کو یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارا گھر لٹا ہے اور ہم چین سے بیٹھے رہیں گے؟ کسی کا گھر لٹتا ہے وہ چین سے بیٹھتا ہے؟ ہندوستان نکلا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، کیا مسلمان بیٹھا رہ سکتا تھا؟ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ فتنہ قادیانیت ہے کہ مسلمان بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ آگے اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ کہ فتنہ قادیانیت اسی لیے ان لوگوں نے بویا کہ مسلمان بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ اس کی دلیل عبداللہ سامرائی، انہوں نے ایک دستاویز کے حوالے سے لکھی ایک بات۔ ایک دستاویز ہے The Arrival of British Empire in India، اس نام سے، یعنی ہندوستان میں شہنشاہ برطانیہ کی آمد، اس نام سے ایک دستاویز ہے۔ اس دستاویز کے حوالے سے ایک اور کتاب ہے موقف الامہ عن القادیانیہ، ایک دستاویز یہ بھی ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے علماء کرام نے اور پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں انہوں نے
جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، اس دستاویز کے اندر اس دستاویز کا حوالہ دیا ہے جس کا نام میں نے انگریزی میں لیا اور اس کا ترجمہ کیا، دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا۔ اس کے تعلق سے ایک بات لکھی ہے کہ چونکہ ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، مسلمان پریشان تھے کہ کیسے یہ ہندوستان پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے۔ اس کے لیے ہندوستان کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے انہوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے جنگ کا اعلان کیا، انہوں نے جہاد کا اعلان کیا اور جہاد کا فتویٰ دیا۔ بالآخر انگریز جو وہاں سے یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے یہاں کے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے، مثلا عہدے پیش کیے، ان کو مختلف مناصب دیے، جائیداد اور جاگیریں پیش کی، اسی طرح سے ان کو دولت ان کے نام سے الاٹ کیا اور ان کو پیسے دیے، اور یہاں کے لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کی جو اکثریت ہے کسی حد تک تو مطمئن ہو گئی، لیکن مسلمان چونکہ اس کا گھر لوٹا تھا، یہ کسی قیمت پر مطمئن ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو علماء کرام تھے یہ کسی بھی طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہندوستان انگریزوں کے غلامی میں رہے اور ہندوستان پر انگریز قبضہ جمائے رہے اور مسلمان اور یہاں کی جو عوام ہے، یہاں کی جو آبادی ہے، پوری کی پوری غلامی کی زنجیر میں جکڑے رہے۔ اس کے لیے علماء تیار نہیں تھے۔ یہاں کا جو وائسرائے تھا اس نے وہاں کے بادشاہ کو، شہنشاہ کو خط لکھا کہ بادشاہ سلامت، عجیب ماجرا ہے۔ کہ کیا ہوا یہ ہے کہ یہاں کی جو اکثریت ہے ان کو تو ہم نے مناصب کے ذریعے سے، عہدوں کے ذریعے سے اور دولت کی لالچ میں پھنسا کر خاموش کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن جو مسلمان علماء کرام ہیں، خاص طور پر جو مجاہدین ہیں، وہ فتوے دے رہے ہیں جنگ کے، وہ جہاد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آئے دن جہاد کے فتوے آ رہے ہیں جس سے ہر جگہ شور و شرابہ ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت کو استحکام نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، کوئی قدم نہ اٹھائیں، تو اندیشہ ہے کہ یہ حکومت ہماری ہاتھ سے نکل کر پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں چلی جائے۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی، انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو جمع کیا اور مشورہ طلب کیا کہ دیکھو ہندوستان کی صورتحال یہ ہے، ہندوستان میں جو وہاں کی اکثریت ہے وہ کسی قدر قابو میں ہیں، لیکن وہاں کے جو علماء کرام ہیں چونکہ ان کے ہاتھ سے ہم نے حکومت کو چھینا ہے، قابو میں آنا نہیں چاہتے۔ تم لوگ کوئی ایسا حل ڈھونڈو جس کے تحت وہاں کے مسلمانوں کو ہم اپنے انڈر میں لے سکیں، وہاں کے مسلمانوں کی زبان پر تالا لگا سکیں، وہاں کے مسلمانوں کی طاقت کو سلب کر سکیں، وہاں کے مسلمانوں کے جذبات کو بجھا سکیں اور وہاں کے مسلمانوں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ کوئی حل نکالو۔ پارلیمنٹ نے یہ مشورہ کیا کہ یہاں بیٹھ کر ہم کوئی حل نہیں نکال سکتے، پھر کیا کریں؟ کہ ایک وفد بھیجا جائے اور خصوصی وفد بھیجا جائے برطانیہ سے ہندوستانی مسلمانوں کے پاس، جو وفد وہاں کے مسلمانوں کی کمزوریوں کو تلاش کرے، وہاں کے مسلمانوں کی جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جس وقت ہم داخل ہو سکتے ہیں اور ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، ان کے منہ پر لگام لگا سکتے ہیں، تالا لگا سکتے ہیں اور ان کو اپنے انڈر میں کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی کمزوری ڈھونڈو اور اس وفد کے سپرد کرو یہ کام۔ یہ بات طے ہو گئی، ایک وفد تشکیل دیا گیا، وہ وفد ہندوستان پہنچا۔ یہ سن 1879 کی بات ہے، 1879 اس وقت کی یہ بات ہے۔ وفد ہندوستان پہنچا، ایک سال تک یہ پورا وفد ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، یعنی یہاں کے مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی کمزوری ہے جس کو ہم لیں، جس کمزوری کو ہم ایک دلیل بنائیں، جس کمزوری کو ایک راستہ بنائیں، جس کمزوری کو لے کر ہم خود اس پر وار کر سکیں، اس کمزوری کو تلاشو۔ ایک سال تک
وہ وفد ہندوستانی مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں گھوما پھرا، چکر لگایا اور اس کی کمزوری کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ بالآخر سن 1880 کے اندر وفد واپس گیا۔ 1 سال کے اندر مسلمانوں کی کمزوری کا پتہ لگایا کہ کیا ہے اس کے اندر کمزوری۔ پھر پارلیمنٹ کا ایک اجلاس طلب کیا گیا اور اس کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، اس وفد نے جو اپنا خلاصہ پیش کیا، وہ خلاصہ یہ تھا، آپ چونک جائیں گے، کہ بادشاہ سلامت، ہم نے 1 سال تک وہاں کے مسلمانوں کی کمزوری کو تلاشا، ان میں جو بنیادی کمزوری ہمیں ملی ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی اکثریت اپنے علماء کرام کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ یہ کمزوری انگریزوں کو معلوم ہو گئی کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، لیکن آج تک ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس راستے سے دشمن گھستا ہے اور اسی راستے سے قادیانیت کو لایا ہے۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں، یہ کون سی بڑی کمزوری ہے بھائی؟ وہ اپنے علماء کرام کی اگر اندھی تقلید کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی کمزوری ہے؟ کیا بادشاہ یہی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کی؟ کہ کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ کہا کہ جن علماء کرام کی وہ تقلید کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا دلیل کوئی طلب نہیں کرتے، آمنا و صدقنا، کیوں؟ اتنے بڑے عالم کوئی غلط بول سکتے ہیں کیا؟ اتنے بڑے علامہ ہیں، غلط بول سکتے ہیں کیا؟ کوئی دلیل مانگتے نہیں۔ تو جب ہم انہی عالموں میں سے کسی عالم کو کھڑا کر دیں گے نبوت کے لیے، تو جو کچھ وہ بولے گا اندھی تقلید تو لوگ کرتے ہی ہیں، کہیں گے کہ ہاں اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مناظر اسلام، اتنے بڑے داعی اسلام جھوٹ بول سکتے ہیں کیا؟ صحیح ہے، نبی ہے، ان کو مان لیا جائے۔ اور اس طرح سے ان کی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو جدا کیا جا سکتا ہے، اور ان کا جو ایک رخ ہے، ان کا جو ایک ہدف ہے، اور وہ جس جانب جانا چاہتے ہیں، یعنی ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں، ان کی جو خواہش، ان کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کے رخ کو موڑا جا سکتا ہے۔ کس طرف؟ اس نبوت کی جانب۔ جب لوگوں میں ایک نئی نبوت آئے گی تو لوگ کیا ہوں گے بھائی؟ لوگوں کے اندر یا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ چلے جائیں گے، کچھ لوگ اختلاف میں پڑیں گے۔ جب اختلاف میں پڑیں گے، دونوں میں جب جھگڑا ہوگا، آپسی اختلافات ہوگا، تو پھر جو ہمارا ہدف تھا وہ ہم بھول جائیں گے، ہماری طاقت ادھر ضائع ہوتی چلی جائے گی۔ آج کی طاقت ضائع ہو رہی گی نہیں، یہ ہمیں کانفرنس اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اتنے لوگوں کو اتنے دور سے بلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اتنے جو مصارف برداشت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر یہ قادیانیت کا فتنہ نہیں ہوتا تو اسی مصارف کو ہم تعلیم میں استعمال کرتے، اسی پیسے کو کسی غریب کے تن ڈھانکنے کے لیے استعمال کرتے، کسی بیوہ کو بچانے کے لیے استعمال کرتے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا یہ ہدف کو موڑ دیا کس نے؟ اس فتنے نے موڑا کہ نہیں؟ ہماری طاقت ضائع ہو رہی کہ نہیں اس کی وجہ سے؟ تو اس انگریز نے کہا کہ دیکھیے یہ کام بہت مشکل تو ہے کہ کسی عالم کو خرید کر نبوت کے لیے کھڑا کر دینا مشکل تو ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل تو ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس مشکل کو ممکن بنا کر دیکھ لیں، بنا دیں، تو پھر اس نبوت کو پروان چڑھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی وہی اس میں، دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، تو ہندوستان میں شہنشاہ برطانیہ کی آمد، اس دستاویز میں بات لکھی ہوئی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ پھر ایک وقت بھیجو، اور وہ ڈھونڈے ایسا موضوع شخص کون ہو سکتا جس کو ہم خرید سکیں، اور اس کے لیے ایک پیمانہ متعین کیا۔ کہا جی وہ جس کو ہم تلاشیں اس کے لیے کوئی پیمانہ تو ہو، کیا ایرو غیرو کو خرید کر کھڑا کر دیں گے؟ اگر اس سے کوئی کام نہ بنے تو کیسا شخص ہونا چاہیے؟ تو ارکان پارلیمنٹ نے اس کے لیے ایک معیار متعین کیا، ایک پیمانہ، ایک ترازو، ایک اسکیل، کہ اس پر اس کو ناپا جائے، جو اس پر اترے گا اس کو ہم منہ بولی قیمت دے کر خریدیں گے اور اس کو نبوت کے لیے تیار کریں گے۔ اور جب نبوت کے لیے وہ تیار ہو جائے گا تو اس کو پروان چڑھانا ہمارے لیے آسان ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہماری حکومت وہاں موجود ہے. ہم اپنی حکومت کے ماتحت اس پودے کو، اس نئی نبوت کو پروان چڑھائیں گے، اور اس کے لیے جتنی جائیداد، جتنی طاقت، جتنی دولت خرچ کرنے کی ضرورت پڑے ہم خرچ کرتے رہیں گے. پھر ایک وفد کو بھیجا گیا. اس کا پیمانہ کیا تھا؟ 4-5 پیمانے تھے. کہا جی اس پیمانے پر جو شخص اترے گا اس کو تم لوگ خرید لینا. کیا پیمانہ؟ دیکھیے قادیانیت کا کنیکشن کہاں سے جڑا ہوا. اگر یہ حقیقت ان لوگوں کو معلوم ہو جائے، آپ لوگوں کو یہ معلومات اس لیے دی جا رہی ہیں کہ صرف معلومات کی حد تک نہ رہیے. یہ معلومات آپ ان تک پہنچائیے جن لوگوں کو معلوم نہیں، جو لوگ یہاں حاضر نہیں. آپ پر یہ اب لازم ہو گیا ہے کہ آپ ان معلومات کو لے کر ان حضرات کے پاس جائیں جن کو معلوم نہیں. ایک قادیانی ہو گیا ایک شخص، اس کو معلوم نہیں کہ یہ شخص انگریز کا پروردہ، انگریز نے اس کو کھڑا کیا ہے اس کے اپنے مقاصد کے لیے، تاکہ یہاں کی حکومت پر وہ قابض رہ سکے. ہم کو ایسا لگتا ہے اس راز سے حکومت ہند بھی واقف نہیں. اگر حکومت ہند واقف ہو جائے تو ان لوگوں پر پابندی نہ لگائے، کیونکہ جن انگریزوں کو کھدڑنے میں سارے لوگوں نے مل جل کر حصہ لیا، ان انگریزوں کا جو پروردہ ہے اور ان کی جو خواہش ہے کہ انگریزی حکومت یہاں پر قائم رہے، ان لوگوں کو حکومت ہند بسنے کیسے دے رہی ہے؟ ان کو تو کھدیڑنا چاہیے، اس پر پابندی لگانی چاہیے کہ یہ تو انہی کے پروردہ ہے.